نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، یعنی دنیا میں احتیاط اور پرہیز کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی کانشیس زندگی بسر کرنا۔ محتاط زندگی کا نام متقیانہ زندگی ہے، یعنی ہر معاملے میں احتیاط برتتے ہوئے، اور غیر محتاط زندگی کا نام غیر متقیانہ زندگی، یعنی جس زندگی میں احتیاط نہیں اس میں تقوی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دامن سمیٹ لیے، یعنی اپنے کپڑے سمیٹ لیے، اور اپنے کو اس سے بچاتا ہوا گزر گیا۔ صحابی نے کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے۔ اس سے ایک طرف تو ہمیں تقوی کی تعریف معلوم ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی عاجزی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے ہوتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، آپ دیگر صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال بھی کر رہے ہیں تقوی کے بارے میں۔ اور امیر المومنین کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی خلافت کے دور میں کیا۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ چکے تھے؟ کیا آپ کے پاس دین کا علم نہیں تھا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور علم سے محبت اور شوق کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے سیکھتے تھے، جس کسی سے بھی ملتے اس سے سوال کرتے اور کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی بکری والے سے بھی ملتے تو اس سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے، بکریوں کے عادات کے بارے میں، ان کی مزید چیزوں کے بارے میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، اور اس کے اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور بہترین باتوں کو اس میں سے لے لیتا ہے، اور اس سے اس کے دل دماغ میں وسعت ہوتی ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے تقوی کی، تو تقوی جو ہے وہ اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کے بیچ میں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں، اپنے اور ملنے جلنے والوں کے بیچ میں اس طرح رہیں کہ اپنا دامن سمیٹ کے رکھیں۔ کیونکہ ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے میرے لیے مشکل پیدا کر دی، فلاں کا یہ قصور ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کہاں کہاں جا الجھے، ہم خود کتنا دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ہم خود کہاں کہاں اپنا ہاتھ پھنسا رہے ہیں، ہم کس کس شاخ کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہی کرنا ہوگا جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، کہ ہم اپنے مقاصد کو بلند رکھیں، اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھیں، کوئی تعمیری کام رکھیں، اور وہ کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور اس کام کو اتنی اہمیت دیں کہ باقی تمام چیزیں پس منظر میں چلی جائیں اور چھوٹی معلوم ہونے لگیں۔ تو جب ہم اس لیے جئیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا، اپنی اطاعت کے لیے کیا ہے، تو جب ہماری زندگی کا یہ مقصد ہوگا کہ مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزارنا ہے کہ وہ رب کی اطاعت میں ہو، رب کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی عبادت میں ہو، خواب ہو، نماز ہو، یا بندوں کی خدمت ہو، یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو، یا لوگوں سے میل ملاقات ہو، ان سب کے پیچھے ایک ہی نظر ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں لیکن آپ کے دل کا کنیکشن آپ کے رب کے ساتھ ہو۔ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوں، تو اس چیز کی طلب رکھنے کی بجائے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں اور اس وقت میں لوگوں کے منظور نظر بن جاؤں اور ان میں پاپولر ہو جاؤں اور وہ میرے اوپر بہت توجہ کریں، آپ فوراً اپنے دل کے کنیکشن اپنے رب سے ملائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس وقت رب آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے،
اور کیا وہ بھی آپ سے خوش ہے یا نہیں، اور کہیں آپ کی زبان سے ایسی بات تو نہیں نکل رہی یا آپ کے طریقے اور عمل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو اسے ناراض کر رہی ہو۔ تو انشاءاللہ جب آپ کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہر وقت اور ہر جگہ اللہ کو راضی کرنا ہو گیا اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ آپ باقی ہر اس چیز سے بچیں گے، خواہ وہ حرام ہو، خواہ وہ مکروہ ہو، خواہ وہ بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو ہو، ہر اس چیز سے اپنا دامن بچائیں گے جو آپ کے اس مقصد میں خلل ڈالے۔ اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جو بہت سی اور چیزوں کے بیچ میں الجھی ہوئی ہے، تو آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کو اس وقت یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ دائیں بائیں نہ لگ جائے، یا اگر لگنے والی چیزوں میں کوئی خطرناک چیز ہو جیسے کوئی کانٹے ہیں یا کوئی، جیسے کل بھی پھول کی مثال انہوں کانٹے کے بیچ میں دی، تو آپ کو اگر کسی جھاڑی کے اندر سے ایک پھول توڑنا ہے یا نکال کے لانا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کس طرح بڑھائیں گے، جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف کانٹے ہیں، آپ کے کپڑے بھی اس میں بازو کی یعنی کہ جیسے آستین الجھ سکتی ہے، جیسے آپ کا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے، تو آپ بہت احتیاط کے ساتھ آہستہ 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 پوری طرح اپنی عقل، ہوش و حواس کو استعمال کرتے ہوئے مقصد تک پہنچ جائیں گے، اس پھول تک پہنچ جائیں گے، بہت احتیاط سے توڑ کر آہستہ سے باہر نکال لائیں گے۔ بس یہی زندگی ہے کہ انسان عقل سے بھی کام لے اور آہستگی بھی اختیار کرے، جذباتیت سے بچے، ہر چیز میں ریاکشنری رویوں سے بچے اور احتیاط کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچے اور اپنا کام کر کے اس دنیا سے واپس لوٹ جائے۔ تو انشاءاللہ اس طرح جب آپ جئیں گے تو تقوی نصیب ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں گویا کہ زندگی کے راستے کے دونوں طرف کھڑی ہوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ہر لمحہ یہ اندیشہ ہے کہ انسان کا دامن ان سے الجھ جائے اور پھر آگے بڑھنے کی بجائے وہ انہی چیزوں میں پھنس کر رہ جائے۔ اب جیسے اگر کسی نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا اور آپ اسی بات کو لے کے طول دیے جا رہے ہیں، لمبا کیے جا رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ جتنا وقت آپ اس میں برباد کر رہے ہیں اتنے میں آپ کئی ایک اور تعمیری کام بھی کر سکتے تھے۔ کیا کئی دفعہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کسی لڑائی جھگڑے میں پڑ کے بہت سے ضروری کام نہیں کر سکے، آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں رہا، اور اسی طرح کے اور بہت سی چیزیں جو آپ کے فرائض میں تھی، جو آپ کی کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کی آپ نے۔ کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا اور غیر ضروری چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے، اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں میں الجھا دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ اچھی بات کیا کریں، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے، اس کا تو کام ہی ہے غلط فہمیاں پیدا کرنا۔ تو ایسی صورت میں انسان اگر صبر کر جائے، تھوڑی دیر انتظار کر لے، تو مسائل خود بخود حل بھی ہونے لگتے ہیں، اور اگر مسائل خاموشی سے حل نہ ہو تو ان کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کر کے سنجیدگی کے ساتھ کوئی بہترین تدبیر نکالے، نہ کہ صرف غصے اور جذباتیت کے ساتھ اور زور زبردستی کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں عقل مند وہ ہے جو دنیا کا راستہ اس طرح طے کرے کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے ہو، وہ ناموافق چیزوں یعنی جو اس کو پسند نہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے اعراض کرتے ہوئے یعنی ایک طرف کو ہوتے ہوئے آگے بڑھتا رہے۔ ہر حال میں اس کا ذہن یہ ہو کہ اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس کو بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ الجھاؤ کا۔ بالکل ایسے جیسے اگر کوئی سلپری روڈ ہو، سلپری فرش ہو، تو آپ کس طرح چلتے ہیں اور محتاط ہو جاتے ہیں، یعنی اگر راستہ صحیح ہو، ہموار ہو، تو آپ تیز چلنے لگتے ہیں، اور جب سلپری ہو تو آپ ذرا اور دھیان سے چلتے ہیں۔ تو بالکل زندگی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، کبھی سب چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں تو آپ کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے، اور کبھی چیزیں مرضی کے خلاف ہونے لگتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اور ہمارا امتحان ہوتا ہے، تو وہاں پر انسان کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اندھی دوڑ کی ضرورت نہیں۔ انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو ہر انسان اپنے آپ صحیح رخ پر اپنا سفر طے کرے گا۔ اس لیے اصل اہتمام کی بات یہ ہے کہ آدمی غیر فطری رکاوٹوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے، یعنی اللہ نے ہر ایک کے اندر خیر رکھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا تھا کہ اذهبا الی فرعون
دونوں پھر فرعون کے پاس جاؤ اور پھر فقولا لہ قولا لینا، اس کو نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ بھی نصیحت حاصل کر لے یا ڈرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرعون کے اندر بھی تو صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اسے استعمال کر لے، اور اس بات کا احتمال تھا، لیکن اس نے اپنے خیر کے پہلو کو استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، خواہ کوئی فرعون ہے یا نمرود ہے یا کوئی نیک انسان ہے، دونوں کے اندر خیر اور شر رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کچھ لوگ جو ہے اپنے فجور کو ترقی دیتے ہیں، غلط چیزوں کو، غلط رجحانات کو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے تقوی کو اور اپنے خیر اور بھلائی کو ترقی دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن مجید اور یہ ذکر کی مجالس اور آپس میں اچھائی پر جمع ہونا، یہ انسان کے تقوی کو نشو نما دیتا ہے، ایک ماحول بنا دیتا ہے، اس ماحول میں آپ کا تقوی پرورش کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتا اور غلط قسم کی باتیں سنتا ہے یا کرتا ہے یا غلط ماحول میں ہوتا ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ جن کی زندگی میں کوئی اللہ رسول کی بات نہیں یا کوئی علم نہیں، تو پھر اس کا جو شر ہے وہ پنپنے لگتا ہے، اور وہ جو اس کے کانٹے ہیں اندر کے وہ نکلنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ مزید لوگوں کو زخمی کرتا ہے اور الجھتا ہے اور دوسروں سے خود الجھتا ہے، اور زندگی بالکل ایک اور رستے پہ چل پڑتی ہے۔ تو لکھتے ہیں اس لیے اصل اہتمام کی بات یہ ہے کہ آدمی غیر فطری رکاوٹوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے، اس کے بعد وہ خود اپنی فطرت کے زور پر صحیح رخ اختیار کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے۔ یعنی جب اللہ نے ہمارے اندر ایک پوٹینشل رکھا ہے خیر کی طرف بڑھنے کا، تو ضروری ہے کہ ہم اس سے کام لیں اور ایسے طریقے اختیار کریں اور ایسا ماحول اختیار کریں کہ خیر کی قوتیں ہماری طاقتور ہوں اور ہم اپنے اندر کے شر اور باہر کے شر پر پھر قابو پا سکیں۔ سر یہ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ تھا تقویٰ کے بارے میں، انہوں نے کسی اسکالر سے تقویٰ کی ایکسپلینیشن سنی تھی کہ جیسے گاؤں میں عورتیں جو ہیں وہ پانی بھر کے لا رہی ہوتی ہیں کنویں سے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ باتیں کرتے وقت ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پانی کے جو پاٹس ہیں وہ ہیں اور وہ گر کے نہ ٹوٹے۔ تو اسی طرح زندگی میں بھی ہے کہ ہم جب باتیں کریں یا مختلف معاملات زندگی کے کریں تو ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اصل میں تقویٰ تو یہی ہے کہ انسان دنیا کے کام کرتا رہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ آخرت کو نہ بھولے، اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ انسان کے جیسے سر پہ پانی ہو تو وہ باتیں بھی کر رہا ہو اور چل بھی رہا ہو، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہو سکتی کہ کہیں یہ پانی گر نہ جائے یا مٹکا ٹوٹ نہ جائے۔ تو بالکل اسی طرح انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اللہ کی یاد میں اور آخرت کی یاد میں اس طرح جیتا ہے کہ وہ اس سے کسی وقت بھی الگ نہیں ہوتا یا اس کی فکر اس سے ختم نہیں ہوتی۔ دادا یہ کسی کا سوال ہے کہ کیا تقویٰ کے لیولز میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کا کوئی علاج کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ایسا ہے کہ تقویٰ ہو یا ایمان ہو، یہ ساری کیفیات جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ انسانی مزاج میں مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، اور علاج اس کا یہی ہے کہ جیسے کسی بھی چیز کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے جسم میں، مثلا اگر آپ کے جسم میں شوگر کی کمی ہو جاتی ہے یا بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر علاج کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور تقویٰ کی جب آپ سمجھے کہ کمی ہو رہی ہے تو پھر وہ چیزیں اختیار کریں جن سے تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہو۔ دادا یہ ایک اچھا کمنٹ ایک اسٹوڈنٹ لکھا کہ دادا ہم نے بہت دفعہ یہ سنا اور پڑھا کہ اچھی صحبت اچھے اعمال کا باعث بنتی ہے، لیکن میں نے اس بات کو یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ تقویٰ بھی ایک ایسی خوبی ہے جس پر صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسے میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی جو بہت زیادہ دنیاوی باتیں کر رہی تھی، اور جتنی دیر میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی ہم سے دنیاوی باتیں کرتے رہے، اور جب میں اس مجلس سے اٹھ کر آئی تو میرے اندر یہ احساس ہوا کہ آج نہ کوئی اللہ کی بات ہوئی اور نہ ہی ہماری باتوں کے اندر یہ احساس تھا کہ تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اچھی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، اچھی صحبت اور اچھی کتب کا مطالعہ، اچھی کمپنی
اچھے کام کرنا. پھر زیادہ تھوڑا سا یہ کہ جیسے انسان خود بھی یہ احساس اپنے اندر ڈیولپ کرے نا. جیسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں پہلے شروع میں تھوڑا سا کانشیسلی کام کرنا پڑتا ہے, احساس اپنے آپ کو دلانا پڑتا ہے, اور پھر ایک چیز عادت میں آ جاتی ہے. بالکل. عادت میں آنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. مثلا جو خواتین روز کھانا پکاتی ہیں ان کی عادت ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود کبھی وہ ان کا دل نہیں چاہتا پکانے کو, یا یہ کہ کبھی جل بھی جاتا ہے, کبھی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے. یہاں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ 100% ہماری مرضی کے مطابق ہوگی. تو ان چیزوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہوگا, باوجود اس کے کہ کوئی چیز عادت میں آ جائے پھر بھی اس کی نگرانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.